اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی اسے ملا جس نے کہا تم لوگ اگر شرک نہ کرتے اور جیسے اللہ اور محمد نے چاہا نہ کہتے تو تم لوگ بہت اچھے ہوتے۔ اس آدمی نے اس خواب کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کی یہ بات مجھے بھی پسند نہیں، اس لیے آئندہ آپ لوگ یوں کہا کریں جیسے اللہ نے چاہا پھر جیسے فلاں نے چاہا، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے ایک جملے میں اکٹھا ملا کر نہ لاؤ بلکہ الگ الگ جملوں میں لے کر آؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں بات کرنے لگا، اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ دیا جیسے اللہ اور آپ چاہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ بلکہ یوں کہو جیسے اکیلا اللہ چاہے۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشیت کے بارے میں پوچھا کہ کس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں کڑا ہونا چاہتا ہوں تو کڑا ہو جاتا ہوں، یعنی میرے چاہنے سے ہوا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے کو چاہ لیا تھا، اس لیے تم کھڑے ہو سکے۔ پھر اس یہودی نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا میں کھجور کے اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں تو کاٹ لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اس درخت کو کاٹ لو۔ اس یہودی نے کہا میں اس درخت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تو وہ باقی رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اسے باقی رکھو۔ حضرت اوزاعی کہتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دلیل سجائی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجائی تھی، یعنی مضمون لے کر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ ترجمہ جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کڑا رہنے دیا، وہ سو دونوں باتیں اللہ ہی کے حکم اور رضا کے موافق ہے، اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے رات کے آخری حصے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارے پہرا کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو سوتے رہ جاؤ گے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا تم ہی پہرا دو، چنانچہ میں پہرا دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، اور جب سورج کی گرمی ہمارے پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا اگر اللہ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لیے عملی نمونہ سامنے آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو والے برتن کے حدیث میں
اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قضا ہو جانے کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہاری روحوں کو قبض فرما لیا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ پھر صحابہ نے سورج کی روشنی کے سفید ہونے تک وضو، استنجا وغیرہ کی، اپنی ضروریات پوری کی، پھر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت میں جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین، جب سب جگہ جنت ہو گئی تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے فرمایا اسے جواب دو، لیکن ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا تم یہ بتاؤ کہ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو مشیت اور ارادے کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، اللہ نے جیسے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا، یا جیسے تم نے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جیسے اللہ نے چاہا ویسے پیدا کیا۔ حضرت علی نے فرمایا جب وہ چاہتا ہے تمہیں بیمار کرتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر جب وہ چاہتا ہے تمہیں شفا دیتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جہاں تم چاہتے ہو اللہ تمہیں وہاں داخل کرے گا یا جہاں وہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں وہ چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کہتے تو میں تمہارے اس 2 آنکھوں والے سر کو تلوار سے اڑا دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری بڑی عجیب ایمانی حالت ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ نفاق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے دیہاتی، تم نے یہ بات کیسے کہی؟ اس نے عرض کیا کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صحابہ کے سامنے تھی اور صحابہ کی زندگی تابعین کے سامنے تھی اور تابعین کی زندگی تابعین کے سامنے ہے، یہاں تک کہ ان کی زندگی ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم ان کی زندگی کو کیسے اپنائیں، کیسے ان کی زندگی کا نقل کریں؟ اس کے لیے دوستو اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپناؤ اور اپنی زندگی میں دین لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم جس زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین نہیں،
وہ زندگی تباہ ہے، وہ زندگی تباہ ہے، وہ زندگی تباہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔